نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ حضرات نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا دروازہ کھولنے کے لیے جن واقعات کا سہارا لیا ہے ان میں سے ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا سہارا باغ فدق والے واقعے کا لیتے ہیں، اور اس پر ہم انشاءاللہ کافی بیانات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ابھی تک کسی شیعہ رافضی نے ان بیانات میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت دے بھی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا سہارا لیا ہے۔ یہ واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ ان کے پاس آگ تھی، آ کر ان کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں کھولا، دروازے کو دھکا دیا، حضرت فاطمہ کے اوپر گرایا معاذ اللہ تعالی، اور ان کے دروازے کو آگ لگا دی وغیرہ۔ یہ بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، مثلا تاریخ مسعودی، تاریخ ابن جریر طبری اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ۔ سامعین حضرات، یہ واقعہ جس طرح شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر جانا، جا کر زور سے دروازہ ان پر گرانا، دروازے کو آگ لگانا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیریں وغیرہ پہن کر یا رسیاں وغیرہ پہن کر لے جانا، توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ واقعہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، کذب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جھوٹ پر بنیاد رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کا دروازہ کھولا ہے۔ یاد رہے کہ جن کتابوں سے یہ لوگ واقعہ تلاش کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور نمبر 2 تاریخ ابن جریر طبری، مسعودی، العقد الفرید وغیرہ، یہ کتابیں ہیں۔ ان کے بارے میں پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں، نمبر 1 مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے زید بن اسلم۔ زید بن اسلم کے بارے میں تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زید بن اسلم تدلیس کیا کرتا تھا، اور جو راوی مدلس ہو، تدلیس کرتا ہو، وہ جب عن سے روایت کرے تو اس کی وہ روایت معتبر نہیں سمجھی جاتی جب تک اس کا کوئی متابع نہ ہو یا اس کا کوئی صحیح شاہد نہ ہو۔ اور چونکہ زید بن اسلم نے یہ روایت عن سے کی ہے اور اس کا کوئی متابع بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی صحیح شاہد ہے، لہذا یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ نمبر 2 علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس روایت کا متن کمزور ہے، یعنی استدلال اور حجت کے لائق نہیں ہے۔ تیسری بات، اس مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت میں نام و نشان بھی نہیں ہے کہ حضرت عمر نے دروازہ گرایا ہو یا دروازہ جلایا ہو یا حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر کسی طرح کا ظلم کیا ہو، بلکہ اس کتاب میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر یہ خلافت کے بارے میں مشورہ بند نہ ہوا تو ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ لگایا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ارادے کا اظہار کیا ہے۔ یہ جواب بھی ہم تب دے رہے ہیں جب اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، اس کی سند ہی معتبر نہیں ہے، اور محدثین کے مطابق اس کے الفاظ بھی کمزور ہیں، یہ روایت معتبر نہیں ہے، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے پھر بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جا سکے۔
اس میں صرف ارادہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کر دیا تھا۔ اگر تم کہو کہ ہاں چلو کام نہیں کیا تھا، ارادہ تو کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں اگر اس بنیاد پر آپ حضرت عمر پر اعتراض کرو گے تو یہ اعتراض حضرت علی پر بھی جائے گا۔ کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا، اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو حضرت علی نے کام کیا تو نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ارادہ کیا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعید کی زد میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا تھا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق، بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ اگر یہ مشورے بد نہ ہوئے تو ہم یہ کام کر دیں گے۔ یہ جواب ہم نے دیا ہے برسبیل تسلیم۔ اگر اس واقعہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تب بھی مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت کے اعتبار سے، اس روایت کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 بات یہ یاد رکھے، تفسیر ابن جریر طبری ہو یا اہل سنت کی تاریخ کی کوئی بھی کتاب ہو، ان کتابوں کے مصنفین نے یہ بات قطعاً نہیں کہی کہ ہم اس کتاب میں اپنی کتابوں میں جو باتیں اور روایات لکھ رہے ہیں وہ اول تا آخر صحیح ہیں، بلکہ انہوں نے واضح لفظ میں بتا دیا ہے کہ ہم نے سندیں بیان کر دی ہیں، اب یہ پڑھنے والے پر لازمی ہے کہ وہ سندوں کی تحقیق کرے، راویوں کے احوال کو دیکھے اور یہ دیکھے اس میں کون سی روایات صحیح روایت کے مطابق ہے یا صحیح روایت کے مخالف ہیں۔ راویوں کو دیکھ کر، احوال کو دیکھ کر نتیجہ نکالو، صحیح روایات کو لے لو، ضعیف کو چھوڑ دو۔ اس لیے کوئی واقعہ بیان کرنا اور یہ کہنا کہ اہل سنت کی کتاب میں ہے لہذا اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ مثلا مسعودی، یاد رکھو مسعودی یہ سنی مصنف نہیں ہے بلکہ یہ معتزلی شیعہ ہے، اور جو لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ معتزلی شافی، یہ بالکل غلط ہے۔ مسعودی شافی اور راوی ہے، یہ مسعودی معتزلی شیعہ اور راوی ہے۔ علامہ ابن العماد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے شذرات الذہب کتاب کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو مؤرخ مسعودی ہے یہ اور ہے، اور مسعودی شافی اور راوی ہے، دونوں کو ایک قرار دینا اور پھر اس کو اہل سنت کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کے علاوہ یہ روایات ان کتابوں میں بھی ہے جو ہیں ان کی، سلیم بن قیس عامری، العقد الفرید وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پکی رافضی تھے، اور رافضیوں کا کام ہی صحابہ کرام پر طعن کرنا ہے، ایسی روایات بنانا ہے اور عوام کے اندر ان روایات کو پھیلانا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، جس کو بار بار بیان کر کے شیعہ ذاکر لوگوں کو رلاتے ہیں، جھوٹی داد وصول کرتے ہیں، ان کا پیسہ بٹورتے ہیں، یہ واقعہ بالکل درست نہیں ہے۔ بلکہ اس واقعے کے بارے میں بہت بڑے شیعہ عالم علامہ ابن ابی الحدید نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْهُجُومِ عَلَى دَارِ فَاطِمَةَ وَجَمْعِ الْحُطَبِ لِتَحْرِيكِهَا فَهُوَ خَبْرٌ وَاحِدٌ غَيْرُ موثوق بِهِ۔ وہ کہتے ہیں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر لوگوں کو اکٹھا کرنا، لکڑیاں جمع کرنا وغیرہ بہت سی باتیں، یہ خبر واحد ہے، قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے حق میں ایسی روایات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ولا فی حق احد من المسلمین ممن ظہرت عدالتہ، بلکہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ حضور کا کلمہ بھی پڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کو جا کر جلا دے۔ یہ جرت تو ایک عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہو، یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ ابن ابی الحدید نے یہ بات شرح نہج البلاغہ کے اندر کہی ہے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 631 طبع بیروت۔ اور یہ ابن ابی الحدید یہ معتزلی سنی نہیں ہے، یہ معتزلی شیعہ رافضی ہے۔ روضات الخناس خوان ساری کو پڑھ کے دیکھو، اس لیے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اور شیعہ حضرات نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اور یاد رکھو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا جیسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو پھر تم یہ مذہب بتلاؤ، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان گنت مواقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیوں کی ہے؟ آپ چلو ایک روایت سن لو،
حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ امام باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام آئے، فقال، اور فرمایا صلی اللہ علیہ ما علی الارض احد احب الی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور فرمایا ان پر اللہ کی رحمت ہو، روئے زمین پر کوئی شخص میرے نزدیک تم سے زیادہ، اس کفن پوش سے زیادہ پسندیدہ و محبوب نہیں ہے، یعنی میں روئے زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں ان کو کہ اس جیسا اعمال نامہ لے کر اللہ کے ساتھ جا کر ملاقات کروں۔ اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نامہ اعمال لے کر، آپ جیسے اعمال لے کر اپنے رب کے دربار میں پیش ہو جاؤں۔ یہ روایت سنی بہت سی کتابوں میں موجود ہے اور شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ کتاب معانی الاخبار لشیخ صدوق صفحہ نمبر 117، کتاب الشافی صفحہ نمبر 171 177 پر موجود ہے۔ یہ شیعہ کتابوں کے واسطہ سے اس لیے نقل کی ہے تاکہ شیعہ کے لیے انکار کی گنجائش نہ ہو۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ گرایا، حضرت زہرا کو شہید کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، اتنا بڑا جرم کیا تھا، تو حضرت علی نے آپ کی تعریف کیوں کی ہے؟ حضرت علی نے اظہار محبت کیوں کیا ہے؟ حضرت علی نے آپ پر رحمت کی دعا کیوں کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا کیوں کی ہے؟ دیکھو اگر اتنا بڑا بندہ ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس جیسا نام مال لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جاؤں؟ پتہ چلا حضرت علی نے تعریف کر کے بتا دیا، اے لوگو جیسے تم کہتے ہو بات ایسے نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عیبوں سے، جھوٹوں سے، بہتانوں سے اور ظلم و ستم کی داستانوں سے پاک ہیں۔ نمبر 1 حوالہ مولا علی شیر خدا کا، نمبر 2 حوالہ امام المحدثین سید الفقہاء شہزادہ اہل بیت حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ بھی سنیے۔ کثیر النواراوی کہتے ہیں میں نے امام باقر رحمہ اللہ سے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، کیا ابو بکر و عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے حقوق میں کوئی ظلم و ستم روا رکھا تھا، تمہارے اوپر کوئی زیادتی کی تھی، یا تمہارے حق میں سے کچھ کھایا تھا؟ امام نے جواب دیا لا، بالکل نہیں، وہ کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے تمام عالم کے نذیر پر اپنا قرآن مجید نازل فرمایا، ان دونوں بزرگوں نے ہمارے حقوق میں سے ایک دانہ کے برابر بھی ضائع نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ظلم کیا۔ پھر آگے آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا، کثیر کہتا ہے پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہوں ان دونوں کے ساتھ تولی اور محبت رکھوں؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ ان سے تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں محبت رکھنی چاہیے، بالفرض اگر کوئی وبال پیش بھی آ جائے تو وہ میری گردن پر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا مغیرہ بن سعید اور بنان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کرے جس کے وہ اہل ہیں، ان دونوں نے ہم اہل بیت پر جھوٹ، کذب و افطرا، دروغ بنا بنا کر پھیلا دیے اور ہماری طرف منسوب کر دیے۔ اس قول کو اہل سنت نے بھی نقل کیا وفاء الوفا میں، اور شیعہ حضرات نے بھی نقل کیا شرح نحو البلاغہ میں علامہ ابن ابی الحدید نے، اور اس روایت کو علامہ ابن عبد الحدید نے ابو بکر الجوہری کے واسطے سے روایت کیا ہے، اور ابو بکر الجوہری بہت بڑا شیعہ عالم تھا، ان کا مضبوط راوی ہے۔ حضرت امام باقر کے قول سے پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت پر کوئی ظلم نہیں کیا، اس لیے مغیرہ اور بنان کے مقلد آج کل کے یہ شوکت رضا شوکت اور ناصر عباس اور دوسرے فضول قسم کے لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ذرا سنیے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، اور فقہ جعفریہ والو سنو۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ کیا کہتے ہیں ابو بکر عمر کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا ہما امامانی، وہ دونوں امام ہیں، عادلانی، انصاف کرنے والے ہیں، قاسطانی، عدل کرنے والے ہیں، کانا علی الحق کی، وہ دونوں حق پر تھے، وماتا علیہ، حق پر ہی ان کا انتقال ہوا، فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، اللہ ان پر رحمت کرے قیامت کے دن تک۔ دیکھو یہ روایت بھی شیعہ کی کتاب احقاق الحق میں موجود ہے، احقاق الحق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 طباع مصر۔
اب دیکھو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے واضح لفظوں میں فرمایا وہ امام ہیں، عدل کرنے والے ہیں، ظلم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے شیعہ بھائیو، آپ ان جھوٹی روایت سے بچ جاؤ، اہل بیت کی صحیح تعلیم کو مانو۔ حضرت علی، امام باقر، امام جعفر صادق نے بتا دیا کہ یہ قابل احترام لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں، ان سے محبت کرو۔ ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں ان سے پیار کرو۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ شیعہ ذاکروں سے بچ جاؤ، یہ تمہارے پیسے کے ساتھ تمہارا ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔